بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ ارد گرد بیٹھی عورتیں اور مرد سب اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ پیر صاحب نے مٹھی میں دبی مٹی پہ کچھ پڑھ کر پھونکا اور مٹھی کھول کر مٹی اس کے منہ پہ اچھالی۔ وہ تڑپ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں بھائیوں نے پکڑ رکھے تھے۔ ان کے لیے اسے قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بتا کون ہے تو اور کہاں سے آیا ہے؟ پیر صاحب نے گرجدار آواز میں پوچھا تو وہ کچھ نہ بولی۔ پیر صاحب نے دوبارہ سے مٹھی میں مٹی بھری اور کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس پہ اچھال دی۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ چیخ اٹھی۔ اس کے حلق سے نکلنے والی آواز نہایت ہی خوفناک تھی۔ پیر صاحب نے تیسری بار مٹھی سے مٹی اس کی طرف اچھال کر کہا، چھوڑ دے بچی کو، چھوڑ دے کلثوم کو، خود چلا جا یہاں سے، تیری جان بخش دوں گا، نہیں تو جان سے مار ڈالوں گا، جلا کر بھسم کر دوں گا۔ میں نہیں جاؤں گا، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ بہت ہی خوفناک اور گرجدار آواز میں کلثوم نے کہا اور بے ہوش ہو چکی تھی۔ 5 سالہ کلثوم اپنی بڑی سی حویلی کے صحن میں کھیلنے میں مگن تھی۔ آج اس کی دوست ریشما اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ ریشما اس کی واحد دوست تھی جو ماسی حاجو کی نواسی تھی۔ ماسی حاجو ان کی حویلی میں صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ ان کی بہت ہی پرانی خادمہ تھی۔ اب جبکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور اس کی ناتواں ہڈیوں میں اتنی طاقت نہ رہی، تو سردارنی نے اسے باقی ملازموں کی خبر گیری رکھنے پر مامور کر دیا تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی اور داماد کی ایک ٹرین کے حادثے میں وفات ہو گئی تو اس کی نواسی ریشما اس کے پاس ہی آ گئی۔ جب بھی اماں حاجو حویلی آتی اور ریشما کو بھی ساتھ لے آتی، ریشما اور کلثوم آپس میں کھیلتی رہتی۔ اس طرح کلثوم کو بھی حویلی میں کوئی کھیلنے والا مل گیا تھا۔ اس کا ریشما کے ساتھ خوب دل لگ گیا تھا۔ حویلی سے باہر جانے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ ریشما جب اسے حویلی کے باہر کے مزے کے قصے سناتی تو وہ بہت شوق سے سنتی۔ اس کا بھی دل کرتا کہ وہ بھی حویلی کے باہر گھوم کر آئے، باقی بچوں کے ساتھ مل کر آنکھ میں چولی کھیلے، پیڑ پہ چڑھ کر پھل توڑ کر کھائے۔ اس نے بابا سے بھی ضد کی تھی کہ وہ اسے گاؤں کی سیر کروا کر لائیں۔ بابا ٹال مٹول کر کے شکار پر نکل گئے۔ اماں حاجو پہ نظر پڑتے ہی کلثوم ان کی طرف بھاگی۔ اماں حاجو آج ریشما کیوں نہیں آئی؟ مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ کلثوم نے اماں حاجو کا دامن پکڑ کر پوچھا۔ اماں حاجو نے پیار سے اسے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا، بیٹی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، بہت تیز بخار تھا، میں اسے پڑوس کی لڑکی کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں، بے سدھ پڑی تھی بیچاری۔ اماں حاجو کی بات سن کر وہ چپ چاپ پلٹ گئی۔ حویلی کے پیچھے صحن میں مرمت کا کام چل رہا تھا۔ حویلی کے سامنے کے 2 بڑے دروازے اسے اینٹیں پتھروں سے بھری گاڑیاں آتی دکھائی دی گئی۔ گاڑی اس کے پاس سے گزر کر پچھلے صحن کی طرف جا چکی تھی۔ حویلی کا گیٹ ابھی تک بند نہیں کیا گیا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا، امی کو کیا پتہ چلے گا، میں ابھی ہو کر آ بھی جاؤں گی۔ وہ لپک کر بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کو حویلی سے باہر جانے کا بہت شوق تھا۔ ابھی تک وہ حویلی سے باہر صرف ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ہی نکلی تھی۔ ارادہ تو اس کا ریشما کی خبر گیری کرنے کا تھا، پر باہر نکل کر اسے احساس ہوا کہ اسے تو ریشما کے گھر کا راستہ ہی نہیں معلوم۔ اس نے ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا۔ سامنے ہی برگد کا بہت بڑا درخت نظر آیا۔ وہ اتنا بڑا درخت دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بھاگ کر اس درخت کے نیچے جا پہنچی اور اس کی ایک لٹکی ہوئی شاخ پر جھولنے لگی۔ کلثوم اپنے بھائیوں میں بڑی تھی۔ اس سے چھوٹے 2 جڑواں بھائی تھے۔ جب سے اس کے بھائی پیدا ہوئے، امی بابا سمیت حویلی کے باقی مکینوں کی توجہ بھی اس پہ کم ہو گئی تھی۔ سبھی ان 2 چھوٹے بچوں میں مگن رہتے۔ کلثوم کو تنہائی کاٹنے لگتی۔ وہ اکیلی کھیل کھیل کر بور ہو جاتی۔ ایسے میں ریشما نے ان کی حویلی میں آنا شروع کیا تو وہ جلد بہل گئی۔ صبح سے شام تک وہ ریشما کے ساتھ کھیلتی رہتی، اسی کے ساتھ لگ کر کھانا بھی کھا لیتی۔ اس کی امی کو بھی کافی تسلی ہو گئی تھی، کیونکہ ریشما اس سے عمر میں کافی بڑی تھی تو وہ اس کو بہلا کر کھانا بھی کھلا دیتی اور اسے سنبھال بھی لیتی۔ وہ جو پہلے اپنی امی کے پیچھے روتی پھرتی تھی اور کبھی کبھار غصے میں آ کر کسی ایک آدھ بھائی کو نوچ لیتی تھی، یہ سب اب اس نے کافی کم کر دیا تھا۔ کلثوم کے دادا گاؤں کے بڑے سردار تھے۔ کلثوم کے بابا ان کے اکلوتے بیٹے تھے، جبکہ کلثوم کی ایک پھپھو تھی جو شہر کی کسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور وہیں ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی۔ کلثوم جب 2 سال کی تھی تو اسے بہت تیز بخار ہوا جو کئی دنوں میں جا کے ٹوٹا، تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔
مگر اس کے کچھ عرصے بعد کلثوم کو جھٹکے لگنے لگے جس سے وہ کھڑے کھڑے گر جاتی۔ حویلی میں ایک بار پھر پریشانی تھی۔ کلثوم کے بابا شہر کے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے جس نے بتایا کہ اسے مرگی کے مرض کی شروعات ہے اور 5 سال کی عمر تک اسے دوائی دینی ہوگی اور چیک اپ بھی کرواتے رہنا ہوگا۔ دوائی سے کلثوم کو کافی فرق پڑا۔ 5 سال کی عمر تک اس کا مرض بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ایک تو گھر کی بڑی بیٹی ہونے کا، دوسرا اس کی بیماری کی وجہ سے اسے ہمیشہ ہی لاڈ پیار ملا۔ یہی وجہ تھی کہ 5 سال کی عمر تک بھی اسے اسکول میں داخل نہیں کروایا گیا تھا۔ موسم گرما کی لو چلتی دوپہر میں وہ برگد کے پیڑ پر جھولا جھولنے میں مگن تھی۔ برگد کا یہ پیڑ 100 سال پرانا تھا اور اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں۔ گاؤں کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس پیڑ پر جنات کا قبضہ تھا، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق اس پر پریوں کا بسیرا تھا۔ کلثوم کو حویلی کے کچھ ملازم دکھائی دیے تو وہ درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ غالباً وہ اسی کی تلاش میں نکلے تھے۔ ڈری سہمی معصوم کلثوم درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس کو آج جھولا جھولنے کا بے حد مزہ آیا تھا اور وہ ابھی واپس حویلی نہیں جانا چاہتی تھی۔ درخت پر مشغول جن زیادہ نماز پڑھنے میں مشغول تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر کلثوم پر پڑی وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ انسان رب کی مخلوق میں سب سے خوبصورت مخلوق ہے اور اسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، لیکن انسان اس قدر حسین ہو سکتا ہے یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ آج ہی انسان کی دنیا میں آیا تھا۔ اس سے پہلے اس کے باپ اور بڑے بھائی نے ہی انسانی دنیا کا رخ کیا تھا۔ اس کے باپ کو کسی پیر نے قابو کر کے اپنا موکل بنایا ہوا تھا، اس لیے اس کے باپ کو انسانی دنیا میں رہنا پڑتا۔ جب اس کا بھائی کچھ بڑا ہوا تو وہ اپنے باپ سے ملنے انسانی دنیا میں آ جایا کرتا، جبکہ وہ ابھی نوعمر تھا۔ لہٰذا اس کے باپ اور بھائی نے اس پہ انسانوں کی دنیا میں آنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی انسانوں کی دنیا میں آنا چاہتا تھا اور آج اس نے جو خوبصورتی، معصومیت ایک انسان میں دیکھی تھی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کلثوم پہ عاشق ہو گیا۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جبکہ کلثوم کا دماغ اس کی آنکھوں سے نکلتی شعائیں برداشت نہ کر پایا اور معصوم کلثوم بے ہوش ہو گئی۔ حویلی میں کلثوم کی ڈھونڈ مچی ہوئی تھی۔ تمام ملازمین اور حویلی مکین کلثوم کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر پوری حویلی چھان لینے کے بعد بھی اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سردارنی نے 2 خادماؤں کو حویلی سے باہر اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ کلثوم برگد کے درخت کے نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ وہ دونوں اسے اٹھا کر حویلی لے آئیں۔ کلثوم جلد ہی ہوش میں آ گئی تھی اور کھیل میں لگ کر سب بھول بھال گئی۔ اس نے ماں کے پوچھے بنا بتایا کہ میں جھولا جھولنے گئی تھی۔ اس کے بابا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تاکہ بے ہوشی کی وجہ جان سکیں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ سب ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اب ہر روز کلثوم کا دل کرتا وہ درخت پہ لٹک کر جھولے لے اور وہ امی سے اس قدر ضد کرتی کہ ان کو اسے باہر بھیجنا ہی پڑتا۔ وہ ساتھ کسی ملازمہ کو بھی بھیج دیتی۔ کلثوم درخت کی شاخ پہ لٹک جاتی اور کہہ کے لگائے جاتی۔ اس کی ماں نے اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے گھر میں ہی جھولا ڈلوا دیا، پر اسے گھر میں جھولنے کا اتنا مزہ نہ آتا جتنا اس درخت پہ۔ وقت کے ساتھ اس کا شوق کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایسا لگتا جیسے اسے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ وہ موقع کی تلاش میں رہتی اور جب بھی موقع ملتا چپکے سے نکل جاتی۔ اب تک سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کلثوم وہیں پیڑ تک گئی ہوگی۔ جب بھی وہ گھر سے غائب ہوتی اسی درخت کے نیچے ملتی۔ اس کے اس قدر جوش کو دیکھتے ہوئے کسی ملازمہ نے اس کی امی سے کہا کہ کلثوم بیٹی کو ادھر نہ جانے دیا کریں، وہ جگہ بچوں کے لیے نہیں ہے ٹھیک، اس درخت پہ جنات کا بسیرا ہے۔ کلثوم کی ماں ڈر گئی اور بیٹی کو صاف منع کر دیا کہ آئندہ ادھر کا رخ مت کرنا، اور اس کا داخلہ اسکول میں کروا دیا کہ اسکول میں مصروف ہو جائے گی تو سب بھول جائے گی۔ اسکول سے آنے کے بعد کلثوم اپنا بستہ رکھ کر سیدھا باہر کی طرف بھاگی۔ ماں کے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ جھولا جھولنے جا رہی ہوں۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ گھر سے نکلتی چلی گئی۔ ماں بھی چادر اٹھا کر اس کے پیچھے چل دی۔ کلثوم درخت کے پاس پہنچ کر ایک جانب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور اوپر ایک شاخ کو ٹکٹکی باندھے دیکھی گئی۔ اس کی ماں اسے اٹھا کر زبردستی گھر لائی۔ اس دن اس کی ماں کو شک ہو گیا تھا کہ اس پیڑ پہ آسیب ہے۔ تبھی کلثوم ایک خاص دعوے پہ ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ اس دن کے بعد سے کلثوم کی ماں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ وہاں نہ جائے، پر کلثوم نہ رکی۔ اس کی ماں نے ہر حربہ آزما لیا
رسیوں سے باندھ کر کمرے میں بند کر کے سب دیکھ لیا، پر جب بھری دوپہر میں اس کے وہاں جانے کا وقت ہوتا، رسی خود بخود کھل جاتی، تالا ٹوٹ جاتا اور کلثوم کسی کے قابو میں آنے سے پہلے بھاگی چلی جاتی۔ وہاں بے شک وہ 1 منٹ ہی گزارے، پر وہاں پہنچ کر اسے سکون ہو جاتا تھا، وہ سکون جو اسے گھر میں نہیں ملتا تھا۔ اگر وہ 1 دن بھی وہاں نہ جا سکتی تو بے سکون رہتی۔ رفتہ رفتہ حویلی کے سب مکین اس بات سے باخبر ہو گئے کہ کلثوم کسی آسیب کے زیر اثر ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ کلثوم اسکول کی تعلیم ختم کر کے اب کالج میں آ چکی تھی۔ کلثوم کی ماں اس سے اب تک کتنے ہی پہنچے ہوئے عالموں کو دکھا چکی تھی، پر کلثوم کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آس پاس کے گاؤں کے بھی کسی عامل کو نہ چھوڑا گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کلثوم پر آسیب کے اثرات کی نشانیاں واضح ہو گئی تھیں۔ اس کا رنگ پیلا پھٹک ہو گیا تھا، کبھی کئی دن کھانا نہیں کھاتی۔ اس کی ماں زبردستی جیسے تیسے کر کے اسے چند نوالوں سے زیادہ نہ کھلا پاتی، اور کبھی اس قدر کھاتی کہ رکنے کا نام نہ لیتی۔ اسے مرغی کا گوشت بے حد پسند تھا۔ گوشت کے پکنے کی خوشبو سونگھ کر ہی ہانڈیا کے پاس آ بیٹھتی، اور جب تک ہانڈی خالی نہ ہو جاتی کھائے چلی جاتی۔ اسے سنسان جگہوں پر جانا اور وقت گزارنا اچھا لگتا۔ حویلی کا کوئی بھی خالی سنسان کونا دیکھ کر وہیں چھپ جاتی، اور اکثر اوقات چھت پر پائی جاتی۔ اس کی ماں اور ملازمائیں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو جاتی، اور پھر وہ کسی کونے سے نکل کر سامنے آ جاتی۔ ایک مرتبہ بھری دوپہر میں وہ حویلی کی 3ری منزل پر بنے چھوٹے سے اسٹور کی چھت پر چڑھی کھڑی تھی۔ اس کے چھوٹے بھائی نے اسے دیکھا تو ماں کو بتانے پہنچا۔ اس کی ماں اور باپ چیختے چلاتے اسے بچانے کو دوڑے۔ اس سے پہلے وہ اس تک پہنچ پاتے وہ وہاں سے چھلانگ لگا چکی تھی۔ یہ شکر تھا کہ اس نے اسٹور کی چھت سے بڑی چھت کی طرف چھلانگ لگائی تھی۔ اس کو معمولی چوٹیں آئیں، وہاں سے اگر وہ زمین پر چھلانگ لگاتی تو اس کی موت یقینی تھی۔ سب گھر والے جانتے تھے کہ اس پر آسیب برگد کے درخت سے ہوا ہے۔ کلثوم کی بچپن کی دوست ریشما کی شادی تھی۔ اماں حاجو اب بے حد بوڑھی ہو چکی تھیں اور حویلی کا کام چھوڑ چکی تھی۔ ریشما کی بھی کافی عرصے سے کلثوم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اماں حاجو شادی کا بلاوا دینے آئی تو کلثوم کو بھی خاص طور پر مدعو کیا۔ کلثوم نے بے حد ضد باندھ دی کہ اس کو بھی شادی میں جانا ہے۔ شادی والے دن کلثوم تیار ہو کر امی کے ساتھ چل دی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار میک اپ کیا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کافی عرصے بعد گاؤں کی کسی شادی میں گئی تھی۔ ریشما کی شادی قریب کے کسی گاؤں میں ہو رہی تھی۔ بارات میں قریبی گاؤں کا سردار اور اس کا نوجوان بیٹا جاوید بھی شامل تھا۔ جاوید کی نظر جب کلثوم پہ پڑی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی معصومیت آج تک اس نے کسی چہرے پر نہیں دیکھی تھی جتنی کلثوم کے چہرے پہ تھی۔ کلثوم بھی اپنے پر پڑنے والی پسندیدگی کی نظر پہچان گئی۔ اسے بھی وہ لڑکا پہلی نظر میں ہی اچھا لگا۔ دراز قد، چوڑی پیشانی اور مضبوط جسم پہ چادر لپیٹے وہ اسے بڑا ہی بھلا لگا۔ جو پرشوق نظروں سے اس کا جائزہ لینے میں مگن تھا۔ نظروں کا تصادم ہونے پر کلثوم نے بھویں چڑھا کر منہ دوسری طرف پھیر لیا، جبکہ جاوید اس کی ادا پر مسکرا دیا۔ اگلے ہی ہفتے جاوید کے والدین کلثوم کے لیے جاوید کا رشتہ لے آئے۔ کلثوم کے والدین نے کچھ نہ چھپایا اور کلثوم کے بارے میں بتا دیا کہ اس پہ آسیب ہے۔ وہ چپ چاپ واپس لوٹ گئے اور اپنے لاڈلے بیٹے کی شادی کسی ایسی لڑکی سے نہیں کر سکتے تھے جس پہ آسیب کا سایہ ہو۔ جب جاوید کو یہ بات پتہ چلی تو اس کے ماں باپ اس کی شادی کے لیے راضی نہیں تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے والدین کو منانے کی پوری کوشش کی۔ اس کے ماں باپ نے اسے بتایا کہ لڑکی پہ آسیب کا سایہ ہے، پر اس نے یقین نہ کیا۔ ہو سکتا ہے کلثوم کو کوئی اور مسئلہ ہو۔ شادی سے کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھا اور اپنے ماں باپ کو منانے کے لیے ہر طرح کے دلائل پیش کرتا رہا۔ جاوید جانتا تھا کہ وہ لوگ رتبہ میں، حیثیت میں ان کے ہم پلہ ہیں، پھر نہ جانے اس کے ماں باپ کو کس چیز کی فکر تھی۔ ہمیں تمہاری پسند اور تمہاری کلثوم سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، تبھی تو ہم رشتہ لے کر گئے، پر اس کے ماں باپ نے خود بتایا ہے کہ اس پہ جنات کا سایہ ہے۔ ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے اس حویلی میں بیاہ کر لے آئے؟ جاوید کے باپ نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا، پر جاوید کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ کرسی پہ زوردار ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا۔ اسے کلثوم پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی اور اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جاوید کلثوم سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کون سا آسیب ہے جو اس کے ماں باپ اس کی شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہے تھے۔ یوں تو اس کے والدین کافی آزاد خیال تھے،
گاؤں میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور وہ اس بات پہ بھی راضی تھے کہ بچوں کی شادی ان کی مرضی کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ تاہم وہ آصف پر بھی یقین رکھتے ہوں گے۔ یہ بات جاوید کے لیے نئی تھی۔ اس کے والد خود ایک پڑھے لکھے انسان تھے جو ہر بات علم اور دلیل پر کرتے، مگر بیٹے کی پسند کے خلاف جو خوف ان کے دل میں بیٹھ چکا تھا وہ سب دلیلوں پر منطقوں سے بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ جاوید بے سمت گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ آج اس کی پھر اماں ابا سے خوب بحث ہوئی تھی۔ وہ جو پچھلے 1 ماہ سے انہیں منانے کی بھرپور کوشش میں تھا، آج جھلا اٹھا تھا۔ وہ دونوں کسی طور مان کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس کے والد کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس گاؤں میں کچھ جاننے والے لوگوں سے اپنے طور پہ بھی پتہ کروایا ہے۔ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ بچی اکثر برگد کے درخت کے نیچے بے ہوش پڑی ملتی ہے۔ وہ غصے میں گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل آیا تھا۔ اس نے گاڑی کی سمت کلثوم کے گاؤں کی طرف موڑ دی۔ وہ چونکہ حویلی نہیں گیا تھا، لہٰذا اسے حویلی کا راستہ تو معلوم نہیں تھا۔ ویسے گاؤں میں راستہ ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، سب لوگ ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تاہم اس کا ارادہ ماسی حاجو کی طرف جانے کا تھا۔ کلثوم سے ملاقات کے سلسلے میں ریشمہ سے مدد لی آ سکتی تھی، جو آج کل اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ کل ہی ریشمہ کے شوہر حنیف نے اس کے ابا سے چھٹی کی بات کی تھی کہ ریشمہ کو کچھ دنوں کے لیے اس کی نانی کے پاس چھوڑ کر آنا ہے۔ وہ بارات کے ساتھ پہلے بھی ریشمہ کے گھر آ چکا تھا، اس لیے اسے وہاں پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اماں حاجو گھر کے باہر بڑی گاڑی دیکھ کر حیران تھی۔ جاوید کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہ اسے پہچان گئی۔ حنیف نے خاص طور پہ اپنے مالکوں کا تعارف اس سے کروایا تھا۔ وہ استقبال کو آگے بڑھیں۔ جاوید نے انہیں سلام کیا تو وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے اندر لے آئیں۔ ریشمہ بھی مہمان دیکھ کر باہر آ گئی۔ ریشمہ حیران تھی کہ بڑے صاحب اس کے گھر کیسے آ گئے، جبکہ حنیف نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ جاوید سوچ رہا تھا کہ اس سے بات کیسے کرے۔ وہ ریشمہ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی خواہش سن کر اماں حاجو تو اسے کان سے پکڑ کر چلتا کریں گی، اور یہاں تک تو آ تو گیا تھا، پر نہ تو بات کرنے کا موقع مل رہا تھا نہ حوصلہ۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور گویا ہوا۔ وہ حویلی یہاں سے کتنی دور ہے؟ دراصل میں حویلی کے سردار سے ملنے آیا تھا۔ اماں حاجو اس کے آنے کا مقصد جان کر کچھ پرسکون ہوئی۔ پاس ہی ہے بیٹا، تم فکر مت کرو، پڑوس کا راجو تمہیں پہنچا دے گا۔ اماں حاجو نے ریشمہ کو چائے بنانے کا اشارہ کیا۔ چائے کے دوران وہ حویلی کے مکینوں کے بارے میں سوال کرتا رہا۔ چائے بہت مزیدار تھی، ویسے آپ نے تکلف کیا۔ وہ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اٹھا۔ اماں حاجو نے راجو کو اس کے ساتھ روانہ کیا۔ اس نے حویلی سے پیچھے ہی گاڑی روک دی اور راجو کو واپس بھیج دیا۔ وہ حویلی جا کر کیا کرے گا بھلا؟ اس نے گاڑی واپس گھمائی کہ سامنے سے آتی گاڑی میں اسے کلثوم کی جھلک نظر آئی۔ وہ وہیں رک گیا۔ گاڑی اس کے پاس سے گزر کر حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ کلثوم سفید یونیفارم میں ملبوس تھی۔ یقیناً وہ کالج سے آ رہی تھی۔ وہ خوش ہو گیا۔ کالج کا خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک بار پھر ریشمہ کے گھر پہنچ گیا۔ اماں حاجو کو بتایا کہ وہ حویلی والوں سے مل آیا ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اس نے اماں حاجو کی دوبارہ آنے کی وجہ پوچھتی نظروں سے نظر چرا کر بتایا، کوئی بات نہیں بیٹا، 100 بار آؤ، تمہارا اپنا گھر ہے۔ آدھا گھنٹہ مزید وہاں گزارنے تک وہ کلثوم کے کالج کی تمام معلومات لے چکا تھا۔ ریشمہ نے بتایا تھا گاؤں سے ذرا دور لڑکیوں کا ایک ہی کالج تھا۔ وہ سمجھ گیا کلثوم وہیں پڑھنے جاتی ہوگی، کیونکہ شہر سے روزانہ کی بنیاد پر آنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے خود ساری پڑھائی شہر کے ہاسٹل میں رہائش رکھ کر کی تھی۔ آج کل وہ BSc کے سالانہ امتحانات دے کر فارغ ہوا تھا۔ اگلے دن وہ کالج کی چھٹی ہونے سے پہلے ہی گیٹ کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ چھٹی کی بیل بجتے ہی لڑکیوں کا ایک انبار تھا۔ وہ ایک ایک لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ کب اسے کلثوم نظر آئے۔ بالآخر اسے کلثوم نظر آ گئی۔ وہ گیٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑی ڈھونڈ رہی تھی، جو شاید ابھی نہیں آئی تھی۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ وہ جھٹ سے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کلثوم کی یادداشت بھی کافی تیز تھی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً ہی شناسائی کی رمق دوڑ گئی۔ میرا نام جاوید ہے، ریشمہ کی شادی پر ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے پھر بھی تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ کلثوم نے اس بات میں سر ہلا کر تصدیق کر دی۔ آپ سے بات کر سکتا ہوں کچھ دیر، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو؟ بولیے، کلثوم نے لٹھ مار انداز میں جواب دیا۔ آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، ایسے یہاں بات کرنا مناسب نہیں لگتا۔ مجھے گاڑی میں بیٹھنا مناسب نہیں لگتا، جو بات کرنی ہے یہیں کریں۔ کلثوم نے دو ٹوک جواب دیا۔ مجھے پسند آ گئی ہیں آپ۔ وہ بھی مسکرا کے دو ٹوک بولا۔ رشتہ بھجوایا تھا آپ کے گھر،
مگر آپ کے گھر والوں نے منع کر دیا۔ کلثوم کے لیے یہ بات بھی نہیں تھی، اس کی پسندیدگی تو وہ اسی دن ہی پہچان گئی تھی، مگر یہ رشتے والی بات اسے معلوم نہیں تھی۔ اگر گھر والوں نے منع کر دیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ معصوم بن گئی۔ کچھ نہیں، گھر والوں کو تو میں منا لوں گا، اپنے بھی اور آپ کے بھی۔ بس پوچھنا یہ تھا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں یا کوئی اور آپ کو۔ وہ آصف والی بات براہ راست نہ کر سکا۔ میں تو کسی کو نہیں کرتی، پر مجھے کوئی کرتا ہے کہ نہیں معلوم نہیں۔ وہ ایک ادا سے آگے بڑھ گئی۔ جاوید کو اس کا جواب مل چکا تھا، وہ بھی مسکراتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کا دل جو ماں باپ کے یقین پہ تھوڑا ڈگمگا گیا تھا، پھر ثابت قدم ہو چکا تھا۔ اسے کلثوم کہیں سے بھی بیمار نہ لگی۔ کلثوم سے ملنے کے بعد اسے لگا کہ کسی نے اس میں نئی روح پھونک دی ہے۔ وہ دوبارہ سے ماں باپ کو منانے میں جٹ گیا۔ اماں ابا کو منانا ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوا۔ خیر، اس نے بھی پوری طرح ٹھان رکھی تھی کہ ان کو منع کر ہی رہنا ہے۔ ویسے تو اسے شادی کی جلدی نہیں تھی، ابھی تو وہ پڑھائی سے فارغ ہوا تھا۔ کچھ عرصہ اس کا ارادہ سیر و تفریح کرنے کا تھا، پر کلثوم پر پہلی نظر پڑتے ہی سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جتنا اس کے ماں باپ شادی سے انکاری تھے، اتنا ہی وہ اس کی ضد بن گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کلثوم کی کہیں اور بات پکی ہو جائے، کیونکہ گاؤں میں لڑکیوں کی شادی جلدی کر دینے کا رواج تھا۔ ایک بار رشتہ پکا ہو جائے تو اسے تسلی ہو جائے گی۔ آخری حربہ بھوک ہڑتال تھا۔ آج وہ صبح سے ہی گھر تھا۔ آخر جتانا جو تھا کہ بھوک ہڑتال پر ہوں۔ صبح سے شام ہو گئی، ماں ہلکان ہو گئی کہ بچے نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ سب بہن بھائیوں نے منا کر دیکھ لیا، وہ تھا کہ مان کر نہ دیا۔ آخر ماں خود ہی ٹرے اٹھائے چلی آئی۔ ماں تھی، کب تک غافل رہتی؟ جانتی تھی کہ اس ساری کارستانی کے پیچھے کیا ارادے ہیں۔ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ہاں سنے بنا کھانا نہیں کھائے گا۔ پیار سے اس کے سر کو سہلا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر اسے ہاں بولائی تھی۔ اب اگلا کام اس کے باپ کو منانا تھا۔ وہ بھی خوش تھا، جانتا تھا کہ ماں مان گئی تو ابا کو خود ہی منا لے گی۔ ماں کے دونوں ہاتھ چوم کر شکر گزار تھا۔ اگلا مرحلہ قدرے آسان ثابت ہوا۔ اماں بہن بھائی سب اس کے حق میں ہو گئے تو ابا کو منانا اتنا مشکل نہ رہا۔ انہوں نے بھی جلدی ہتھیار ڈال دیے۔ اگلے ہی دن پورے کنبے کا رخ کلثوم کی حویلی کی طرف تھا۔ حویلی کی رونق عروج پہ تھی۔ کلثوم کے لیے دوبارہ سے جاوید کا رشتہ آیا تھا۔ کلثوم کے ماں باپ شش و پنج میں مبتلا تھے۔ بیٹی کا رشتہ کرنا تو تھا، اگر سب جان کر بھی وہ لوگ اپنے بیٹے سے کلثوم کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اسے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر جاوید کے گھر والوں کو ہاں کر دی گئی۔ جاوید اور کلثوم کی منگنی اگلے مہینے رکھی گئی۔ حویلی کی کافی عرصے بعد یہ پہلی خوشی تھی۔ سبھی منگنی کی تیاریوں میں مگن تھے۔ حویلی کے بڑے سے حال میں سبھی جمع تھے۔ منگنی کی رسم کی ساری تیاریاں مکمل تھی۔ لڑکے والے بھی آ پہنچے تھے۔ انگوٹھی پہنانے کی رسم کلثوم کی حویلی میں ہی رکھی گئی۔ طے یہ ہوا تھا کہ لڑکا بھی والدین کے ساتھ حویلی آ جائے گا اور دونوں کو باری باری انگوٹھی پہنا دی جائے گی۔ پہلے جاوید کے والدین کلثوم کو انگوٹھی پہنا دیں گے اور پھر کلثوم کے والدین جاوید کو انگوٹھی پہنا دیں گے۔ جاوید ابھی تک نہ پہنچا تھا۔ دوسرے گاؤں سے بھی حویلی کا اتنا راستہ نہیں تھا کہ جاوید کی گاڑی ابھی تک نہ پہنچ پائے۔ پریشانی سب کے چہروں سے عیاں تھی۔ جاوید کے والدین اور دادا اور چچا چچی ایک گاڑی میں تھے، جبکہ جاوید اپنے بھائی اور دیگر کزنز کے ہمراہ دوسری گاڑی میں تھا۔ گاؤں میں داخل ہونے تک دونوں گاڑیاں ایک ساتھ تھیں۔ کچھ آگے جا کر جاوید کی گاڑی ذرا پیچھے رہ گئی تھی، جو 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی نہ پہنچی۔ گھر کے کچھ لوگ اس گاڑی کی تلاش میں نکلے ہی تھے کہ جاوید کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ جاوید کا بھائی ہانپتا کانپتا پریشان باہر نکلا کہ جاوید کھو گیا ہے۔ سب یہ خبر سن کر حیران و پریشان تھے۔ اس نے بتایا کہ رستے میں گاڑی جھٹکا کھا کر رک گئی۔ وہ چیک کرنے کے لیے اترا کہ گاڑی کو کیا ہوا ہے، جبکہ جاوید بھی نیچے اتر گیا۔ وہ گاڑی کا بونٹ کھولے کھڑا تھا، جبکہ جاوید پیچھے بنے کھیتوں کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ اس نے جاوید کو آواز دی کہ اندر بیٹھ، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس سے لگا کہ جاوید گاڑی میں بیٹھ چکا ہے۔ جب وہ بونٹ بند کر کے گاڑی میں بیٹھا تو جاوید نہیں تھا، باقی سب کزنز موجود تھے۔ پھر اسے آس پاس کی سب جگہ ڈھونڈا پر جاوید نہ ملا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسے ڈھونڈ رہے تھے، اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اب تھک ہار کر حویلی چلے آئے تھے کہ شاید وہ حویلی پہنچ گیا۔ پورے گاؤں، آس پاس کے گاؤں، جاوید کے اپنے گاؤں تک میں ڈھونڈ لیا گیا پر جاوید نہ ملا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جاوید روئے زمین سے ہی غائب ہو چکا تھا۔ کلثوم کا الگ رو رو کر برا حال تھا۔ کلثوم کی والدہ جانتی تھی کہ یہ سب اسی آصف کا کیا گیا ہے۔ وہ چادر لپیٹ کر اکیلی حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ اسی برگد کے درخت کی طرف تھا۔
وہاں پہنچ کر وہ اس شاخ کے نیچے بیٹھ گئی جہاں اس نے کلثوم کو بیٹھے دیکھا تھا۔ اس نے خدا کا واسطہ دے کر فریاد کی کہ جاوید کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ منگنی نہیں ہوگی، پر اس سب میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ یہ سب کر کے وہ واپس لوٹ آئی۔ اگلے ہی دن ان کو اطلاع ملی کہ جاوید خیر و عافیت سے واپس لوٹ آیا ہے، اور اس کو کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا، سوائے اس کے کہ گاڑی جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ کلثوم کی والدہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی بہت طاقتور جن زادہ ہے، اور اس سے پیچھا چھڑائے بنا کلثوم کی شادی ناممکن تھی۔ وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ اب کلثوم کی اس جن سے آزادی دلوا کر ہی رہے گی۔ قریبی علاقے میں ایک استانی رہا کرتی تھی۔ کل ہی اس کی ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ بہت نیک عورت ہے، جو بھی دعا کرواتا ہے لازمی قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا کے ساتھ کچھ وظیفے پڑھنے کو بتاتی تو پریشانی دور ہو جاتی۔ سب پیروں فقیروں سے تو وہ مل چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ ایک بار ادھر بھی ہو کر آنا چاہیے، اللہ جس کو چاہے مدد کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ استانی جی کے پاس پہنچی۔ استانی ایک بوڑھی خاتون تھی۔ کچھ لوگ اس کے پاس دعا کروانے آئے ہوئے تھے۔ وہ استانی کے پاس پہنچی اور اس نے بچپن سے لے کر اب تک کی کلثوم کی ساری باتیں بتا دی۔ استانی نے پڑھنے کے لیے کچھ وظائف بتائے اور پانی کی ایک بوتل دی کہ ان سے وہ آسیب تو شاید نہ جائے، پر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ یہ پانی گھر کے چاروں کونوں میں ہر روز چھڑکنا ہے، اس سے وہ گھر میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ استانی نے اپنے ایک جاننے والے کا پتہ بھی بتایا۔ وہ کالج میں پروفیسر ہیں، ان کے پاس جنات کا علم ہے، ان سے جا کر ملو، وہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ آدھی رات کا وقت تھا، کسی نے اسے سرگوشی میں پکارا تھا۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، اس کی ماں اس کے برابر میں بے خبر سو رہی تھی۔ کسی نے اسے دوبارہ سے پکارا تھا۔ وہ اٹھی اور آواز کی سمت چل دی۔ آواز مسلسل اور تیز تھی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ اب اس کا رخ حویلی کے باہر کے گیٹ کی طرف تھا۔ گیٹ بند تھا اور تالا لگا ہوا تھا۔ وہ گیٹ کے اوپر ایسے پھرتی سے چڑھی جیسے کوئی بلی۔ اگلے ہی لمحے وہ گیٹ پھلانگ کر باہر تھی۔ پکار اب بھی جاری تھی۔ وہ برگد کے درخت کی طرف بڑھتی گئی اور اپنے مخصوص جگہ پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ کسی نے پھر سے اسے پکارا تھا۔ اسے وہ آواز بہت مانوس لگی۔ اس کے کانوں کو اپنا نام یوں پکارے جانا بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے نیلی آنکھوں والا لڑکا بیٹھا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس قدر چمکدار تھی کہ اسے اپنی آنکھیں بند کرنا پڑی۔ اس نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر آنکھیں نیم وا کیں۔ اب اس کی آنکھیں گہری نیلی آنکھوں کی تپش برداشت کرنے کے قابل تھیں۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، سرگوشی میں ایک اور آواز گونجی۔ کلثوم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے اور یوں ہی وقت تھم جائے۔ تم مجھے نہیں چاہتی کیا؟ اب کی بار سرگوشی میں پوچھا گیا۔ میں بھی تمہیں بہت چاہتی ہوں، کلثوم ٹرانس میں بولی تھی۔ پھر تم اس کے پاس مت جانا، اس عامل کے پاس مت جانا، بلکہ کسی بھی عامل کے پاس مت جانا، نہیں تو وہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے۔ اس نے کلثوم کے کانوں کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ میں نہیں جاؤں گی، کسی کے پاس نہیں جاؤں گی۔ کلثوم ایک ٹرانس میں بولتی گئی۔ حویلی میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ کلثوم اپنے بستر سے غائب تھی۔ سردارنی فجر کی نماز پڑھنے اٹھی تو کلثوم کو نہ پا کر حیران تھی۔ اتنی صبح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ ہمیشہ کلثوم کے پاس ہی سوتی تھی اور دن میں بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ حویلی میں ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد بھی وہ کہیں نہ ملی۔ چھت پہ بھی ڈھونڈ لیا، پر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ باہر کا گیٹ ویسے ہی بند تھا، پھر کہاں جا سکتی تھی؟ سردارنی نے ابھی اپنی چادر سنبھالی ہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ حویلی کی لڑکی برگد کے درخت تلے بے ہوش پڑی تھی۔ کوئی گیٹ پر اطلاع دے گیا۔ سردارنی جلدی سے بھاگی۔ اس کے پیچھے کلثوم کے بابا بھی نکلے، دونوں مشکل اٹھا کر لائے۔ یہ باہر کیسے چلی گئی؟ تم اتنی بے خبر کیسی ہو گئی؟ اسے بستر پر لٹا کر سردار کا رخ اب اس کی ماں کی طرف تھا۔ وہ خود پشیمان تھی۔ انہوں نے آج ہی کلثوم کو اس پروفیسر کے پاس لے جانے کی ٹھان لی جس کے بارے میں استانی نے بتایا تھا۔ کلثوم کی ماں باپ اسے شہر لے آئے تھے۔ انہوں نے اسے یہی بتایا تھا کہ کسی عزیز سے ملنے جا رہے ہیں۔ پروفیسر کے ملازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ آنکھوں پہ بھاری چشمہ اور ہاتھ میں موٹی کتاب پکڑے پروفیسر تشریف لائے۔ کلثوم کے باپ نے کلثوم کا تعارف کروایا۔ انہوں نے کلثوم کو دیکھ کر آنکھیں بند کی، جبکہ چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔
پھر وہ آنکھیں کھول کر کلثوم کے باپ سے مخاطب ہوئے۔ یہ ایک نوجوان جنزادے کے زیر اثر ہے جو اس پر عاشق ہو چکا ہے۔ اب تک کئی عاملوں نے جن کو حاضر کرنے کی کوشش کی ہوگی پر وہ حاضر نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نوجوان جن کا باپ کسی عامل کا موکل ہے، لیکن اس نے اپنے سارے بیٹوں کو سکھا رکھا ہے کہ عاملوں کے قابو میں آنے سے کس طرح بچنا ہے۔ اس جنزادے نے بھی وہ اعمال کر کے اپنی طاقت میں بے پناہ اضافہ کیا ہوا ہے، اس لیے یہ کام کسی بھی عامل کے بس سے باہر ہے۔ پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ کیا ہماری بیٹی ساری زندگی ایسے ہی گزار دے گی؟ کلثوم کی ماں اپنے آنسوں پہ قابو نہ رکھ پائی۔ نہ امید نہ ہوں، اللہ نے ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل رکھا ہوتا ہے، بس وقت اس حل کو ڈھونڈنے میں ہی لگتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اسی عامل کو ڈھونڈیں جس نے اس جن کے باپ کو قابو کیا ہوا ہے۔ وہی اپنے جن موکل کے ذریعے اس نوجوان جن کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ کلثوم کو آزاد کرے۔ عامل نے کہا کہ آپ اگلے ہفتے تشریف لائیے، تب تک میں اس عامل کا پتہ کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ معاملہ بے حد مشکل تھا۔ جن کی طاقت اس قدر تھی کہ وہ اب تک کسی عامل کے قابو میں نہ آ سکا تھا۔ کیا پتا وہ پروفیسر اس عامل تک پہنچ پائے یا نہیں، اور اگر وہ عامل مل بھی گیا تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اپنے موکل جن کے بیٹے کو قابو میں کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا کہ نہیں۔ کلثوم کی ماں کی نمازیں اور وظیفے لمبے ہو چکے تھے۔ امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ یہ آخری امید تھی۔ زندگی کے کتنے ہی سال کلثوم وہ سب اذیت میں گزار چکے تھے۔ اگلے ہی ہفتے وہ دوبارہ پروفیسر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ پروفیسر صاحب اس عامل کا پتہ لگا چکے تھے۔ اب اگلا کام اس سے جا کر ملنا اور تمام صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ وہ اسی وقت روانہ ہوئے۔ پروفیسر بھی ان کے ساتھ تھے۔ پروفیسر صاحب گویا ہوئے۔ کچھ عامل نیک نیت رکھتے ہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ علم سے لوگوں کی مدد کرنے میں دیر نہیں کرتے، جبکہ کچھ بد نیت ہوتے ہیں جن کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن وہ مدد کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے۔ لیکن خیر، انہیں بھی پیسے کا لالچ دے کر منایا جا سکتا ہے۔ میں اپنی ساری دولت بھی وار سکتا ہوں اپنی بچی پہ۔ کلثوم کے باپ کی آواز بھر آئی۔ کچھ عامل ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں نہ تو مدد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور نہ ہی پیسے کی ضرورت، بلکہ ان کے پیش نظر ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ اب ان عامل صاحب کا شمار کس قسم میں ہوتا ہے اس کا اندازہ تو ان کو دیکھ کر ہی ہو پائے گا۔ پروفیسر صاحب نے اپنی بات ختم کی۔ عامل کے دربار پہ پہنچ کے ان کو بتایا گیا کہ آپ اس بڑے حجرے میں تشریف لے جائیں، پیر سرکار آپ کو ادھر ہی ملیں گے۔ کلثوم حجرے کے سامنے پہنچی لیکن چیخ پڑی۔ وہ اپنا ہاتھ ماں سے چھڑانے کی پوری کوشش کرنے لگی، جبکہ ماں نے بھی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اندر جانے کو تیار نہ تھی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا، وہ جن اندر جانے سے خوف زدہ تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کلثوم نے کسی عامل کے حجرے میں داخل ہونے سے انکار کیا ہو۔ پیر سرکار واقعی پہنچے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ کلثوم کی ماں پر امید تھی۔ ابھی تو بڑا مسئلہ اسے اندر لے جانے کا تھا۔ پیر سرکار نے باہر کا شور و غل سن کر اپنے خادم کو بھیجا۔ 2 عورتیں بلائی گئیں جو کلثوم کو زبردستی گھسیٹ کر اندر لے گئیں۔ سفید لباس میں ملبوس لمبی سفید داڑھی والے باریش بزرگ سرخ آنکھیں لیے کلثوم کو گھورے جا رہے تھے، جو کبھی رونے لگ جاتی تو کبھی ہنسنے لگ جاتی۔ کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی میرا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کلثوم بڑبڑائی۔ پیر سرکار نے آگے بڑھ کر کلثوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ ڈر گئی اور چیخیں مارتی پیچھے ہٹی۔ ڈرو نہیں بیٹی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کلثوم سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ کر کلثوم پر پھونکا۔ وہ ایک دم پرسکون ہو گئی۔ پیر سرکار نے کلثوم اور اس کی ماں کو باہر بھیج دیا اور کلثوم کے باپ کو بتایا کہ بچی پہ بہت طاقتور جن کا قبضہ ہے۔ پروفیسر صاحب نے پیر سرکار کو بتایا کہ آپ کے موکل کے بیٹے نے بچی کو قابو کر رکھا ہے اور آج تک وہ کسی بھی عامل کے اسی لیے قابو نہیں آ سکا کیونکہ اس کے موکل نے اسے قابو نہ آنے کا ہر حربہ سکھایا ہوا ہے۔ پیر سرکار نے گہری سانس بھری اور گویا ہوئے، اللہ کرم کرے گا، آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، کچھ خاص وظائف کرنے ہوں گے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ہم بچی کو اس کے چنگل سے ضرور آزاد کروا لیں گے۔ کلثوم کے باپ نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے امید کی کرن نظر آ چکی تھی۔ وہاں سے لوٹ آنے کے بعد کلثوم کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ بھاگ کر اسی درخت کے نیچے جانا چاہتی تھی پر اسے جانے نہ دیا گیا۔ وہ چیخیں مارتی، خود کو پیٹتی اور جو سامنے آتا سامنے رکھی چیز اٹھا کر مار دیتی۔
استانی کے دیے گئے پانی کے چھڑکاؤ سے وہ جن زیادہ حویلی میں آنے سے قاصر تھا، جبکہ کلثوم پر بھی کڑی نظر تھی کہ کچھ بھی ہو وہ باہر نہ جانے پائے۔ کلثوم کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، جبکہ کلثوم کی ماں سارا دن دعائیں اور وظائف پڑھ کر اس پہ پھونکتی۔ پیر سرکار نے کہا کہ وہ وظائف مکمل کر کے خود حویلی تشریف لائیں گے اور اسی برکت کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کچھ وظائف کرنا ہوں گے۔ کلثوم کے والدین کو شدت سے پیر سرکار کا انتظار تھا۔ حویلی میں بھگدڑ مچی تھی۔ رات میں حویلی پر جنات نے شدید پتھراؤ کیا تھا۔ ہر طرف پتھر ہی پتھر تھے۔ باہر کی طرف کے سارے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ ملازمین سمیت حویلی کے سب مکین تعجب میں تھے۔ پیر سرکار تک پیغام پہنچایا گیا۔ انہوں نے حفاظت کے لیے کچھ تعویذ بھیجے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو وظائف وہ پڑھ رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے، ہو سکتا ہے کہ دشمن مزید حملہ کرے، وہ سب تیار رہیں، نماز و تلاوت کی پابندی کریں اور تعویذ گھر کے ہر کونے میں دفنا دیں۔ جمعرات کی شام پیر سرکار تشریف لائے۔ کلثوم کو ان کے سامنے لایا گیا۔ آج انہوں نے اس جنزادے کو حاضر کرنا تھا جو کلثوم پہ عاشق تھا۔ کلثوم کی حالت غیر تھی، وہ پیر سرکار پر حملہ کرنے کی کوشش میں تھی۔ اس کے ماں باپ اور بھائیوں نے اسے بڑی مشکل سے قابو کر رکھا تھا۔ پیر سرکار مٹھی میں مٹی دبا کر کچھ پڑھ کر اس کی جانب اچھالتے اور وہ تڑپ جاتی۔ تیسری مٹھی پہ ہی جن حاضر ہو چکا تھا۔ کلثوم کی آواز بے حد خوفناک تھی۔ اس کے بھائی ڈرے سہمے، تاہم انہوں نے اس کے بازوؤں پہ اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ چلا جا یہاں سے، چھوڑ دے اس بچی کو۔ پیر سرکار کلثوم سے مخاطب ہوئے۔ اس نے نفی میں زور سے سر ہلا کر منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالی۔ چلا جا، آخری موقع ہے تیرے پاس، نہیں تو جلا کر بھسم کر دوں گا، پچھتائے گا تو، چلا جا۔ کلثوم نے زوردار چیخ ماری۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آواز بے حد بھاری اور خوفناک تھی۔ نہیں جاؤں گا، وہ حلق کے بل چیخی، جو کرنا ہے کر لے، اسے لے کر ہی جاؤں گا، یہ بس میری ہے۔ وہ اپنی ضد پہ قائم تھا۔ کلثوم کی حالت غیر ہوتی گئی۔ یہ عمل جتنا دیر چلتا اتنا ہی اس کی جان کو خطرہ تھا۔ پیر سرکار کو جلد از جلد اسے قابو کرنا تھا۔ پیر سرکار نے دوبارہ مٹھی میں مٹی بھر کر اس کی جانب اچھالی۔ کلثوم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ پیر سرکار نے بتایا کہ فی الحال وہ جن بھاگ گیا ہے، ان کے قابو میں نہیں آیا، پر وہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے کہیں قید کر دیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی کلثوم کو تنگ نہ کرے۔ انہوں نے حویلی کے چاروں کونوں میں حصار کیا۔ رات بھر انہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر وظائف کرنے تھے، جن میں کلثوم کے گھر والوں کا بھی شامل ہونا ضروری تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد کلثوم کے والد اور بھائی پیر سرکار کے ساتھ برگد کے درخت کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ ساتھ میں کچھ ملازمین اور پیر سرکار کے آدمی بھی شامل تھے۔ پیر سرکار نے موم بتیاں جلائیں اور درخت کی جڑ کے قریب کی مٹی ایک جگہ پر اکٹھی کرائی۔ وظائف اسی مٹی پر پڑھنے تھے۔ کلثوم کی آنکھ رات گئے کھلی۔ اس کی پریشان ماں اس کے قریب بستر سے ٹیک لگائے تسبیح پڑھنے میں مشغول تھی۔ کلثوم ماں کو جاگتے دیکھ کر اس کے قریب ہو گئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ماں نے اس کو اپنے مزید قریب کر کے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ آج کی رات بہت اہم تھی۔ وہ خدا سے دعا گو تھی کہ اس کی نامراد جن سے کلثوم کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے۔ کلثوم نے ماں سے کھانا طلب کیا تو انہیں احساس ہوا کہ کلثوم نے تو دوپہر کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ کھانے کو لینے کمرے سے باہر نکلی۔ راستے میں ہی انہیں ملازمہ نظر آئی۔ وہ اسے کھانے کا کہہ کر خود واپس کلثوم کے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ وہ کلثوم کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، پر کمرے میں کلثوم موجود نہیں تھی۔ وہ حیران پریشان ہوئی کہ اتنی جلدی کلثوم کہاں چلی گئی۔ وہ چند سیکنڈ میں ہی تو پلٹ کے آئی تھی۔ وہ فوری طور پر گیٹ کی طرف بھاگی۔ کلثوم گیٹ پر بلی کی طرح چڑھ رہی تھی۔ ان کی آواز دیتے ہی کلثوم گیٹ کے دوسری طرف پھلانگ چکی تھی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ کلثوم کا رخ اس درخت کی طرف تھا۔ پیر سرکار آنکھیں پڑھ کر وظائف پڑھنے میں مصروف تھے۔ کامیابی نہایت قریب تھی۔ جنزادہ تقریباً زیر ہونے کے قریب تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ آخری چال اتنی زبردست چل جائے گا۔ دعا پڑھتے پڑھتے انہیں زوردار شیطانی ہنسی سنائی دی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کلثوم کی گردن میں اس کا دوپٹہ پھندے کی صورت بندھا تھا اور وہ درخت کی سب سے اونچی شاخ سے لٹکی ہوئی تھی۔ پیر سرکار گھبراہٹ میں کھڑے ہو گئے۔ باقی سب نے بھی آنکھیں کھولیں تو کلثوم کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پیر سرکار نے کلثوم کے باپ سے تصدیق مانگی کہ یہ کلثوم ہی ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ کلثوم کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ کلثوم کی حالت دیکھ کر تڑپ گئی۔ واپس پلٹ جا،
نہیں تو اس کو یہاں سے نیچے پھینک دوں گا۔ پیر سرکار کو دھمکی دی گئی۔ پیر سرکار کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ سب کو واپس بھیج دیں۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ان کے آدمی نے سب لوگوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ کلثوم کی زندگی بچانا زیادہ ضروری تھا۔ پیر صاحب سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتے رہے اور سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ سب لوگ درخت سے کافی دور ہو چکے تھے، صرف پیر سرکار اور کلثوم وہاں موجود تھے۔ اب کی بار اس نے پیر سرکار پہ حملہ کیا۔ وہ منہ کے بل گرے۔ ان کے لیے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ جنزادے کو لگا اس کی جیت ہو چکی ہے۔ وہ پیر سرکار کے سامنے آ کھڑا ہوا تاکہ ان کو مزید چوٹ پہنچا سکے۔ یہی لمحہ تھا جن کا پیر سرکار کو انتظار تھا۔ انہوں نے اپنی مٹھی میں بند مٹی اس کے منہ پر اچھال دی۔ اسے خود بھی امید نہیں تھی کہ پیر سرکار اتنا اچانک حملہ کر پائے گا۔ اسے تو لگا تھا کہ پیر اب اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ جنزادہ کی چیخیں صرف پیر سرکار ہی کو سنائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے ہاتھ سے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جو جھٹ پٹ درخت پر چڑھ کر کلثوم کو نیچے اتار لایا۔ کلثوم بے ہوش تھی۔ اس کی ماں اور بھائی اسے اٹھا کر حویلی میں لے گئے تھے۔ جنزادہ جل کر خاک ہو چکا تھا اور کلثوم آزاد ہو گئی تھی۔ پیر سرکار نے کلثوم کے باپ کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ پہلے سجدے میں اور پھر پیر سرکار کے پاؤں میں گر گیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔